پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے 2 دن ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سوالات جو آپ کی جانب سے آتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، اور وہ سوالات بھی ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا معروف نام، عہد جدید کے مسائل پر بھی گہری نگاہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ذہنوں میں جو الجھنیں، جو گتھیاں، جو ابہام چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بالکل کلیئر کر دیتے ہیں آپ۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال قمر النساء صاحبہ کا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر اذان کی آواز آئے تو کیا قرآن پڑھنا روک دینا چاہیے یا پڑھتے رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اذان کی آواز کے وقت اگر کوئی عام دنیاوی کام کر رہے ہوں تو اس کو روک کر اذان سن لینا بہتر ہے۔ البتہ اگر کسی عبادت میں مشغول ہوں، مثلا تلاوت قرآن کریم ہے یا کوئی ذکر کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر نماز کو تو روکے گا نہیں وہ، لیکن اگر وہ کسی عبادت میں مشغول ہے تو اس عبادت کو روکنا ضروری نہیں، اس عبادت کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تو تلاوت کے دوران اگر اذان کی آواز آتی ہے تو یہ تلاوت جاری رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن خوانی وغیرہ کہیں ہوتی ہے، اذان کی آواز آئی محلے کی مسجد سے تو قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اسے روک دیا جاتا ہے۔ وہ روکنا کچھ ضروری نہیں ہے، اصل میں چونکہ قرآن تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ روک کے تھوڑی دیر پھر شروع کریں تو اس میں کوئی حرج کی تو بات نہیں ہے، یعنی تلاوت کے دوران وقفہ آنا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اذان کی آواز سن کر اس وجہ سے رکتا ہے کہ اذان بھی آ رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں تو کچھ الفاظ گڑبڑ ہوں گے یا توجہ میری بٹے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو سوال کا منشا میں جو سمجھا ہوں یہ ہے کہ اگر یہ بآسانی تلاوت کر سکتی ہیں لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے تو شرعاً کیا ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ رک کر اذان سنیں اور پھر اس کے بعد جب اذان ختم ہو تو پھر یہ تلاوت جاری رکھیں، یا اس دوران یہ تلاوت جاری رکھ سکتی ہیں؟ تو شرعاً اس میں کوئی مطالبہ نہیں ہے، جاری رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان کو سہولت اس میں ہے کہ سمجھتی ہیں کہ اذان جیسے قریب مسجد ہے، اذان کی آواز تیز ہے، ذہن بٹ رہا ہے
تو پھر اس صورت میں تلاوت روک دیں تاکہ وہ ختم ہو جائے. لیکن پھر وہ شرعی حکم نہیں ہے, وہ تو ایک سہولت کی بات ہے. سہولت کی بات ہے, شرعی حکم نہیں شرعن ہے. حکم ایسا نہیں ہے کہ آپ اذان جس وقت ہو رہی ہے اس وقت تلاوت باقاعدہ روکیں اور اذان سنیں پھر تلاوت کریں. ٹھیک ہے. محمد ولید خلیل صاحب کراچی سے, کوئی شخص اگر بیماری کی وجہ سے اس رمضان میں روزے نہ رکھ سکا ہو تو اس کا فدیہ وہ ادا کرنا چاہتا ہو تو برائے کرم روزے کے فدیے کے بارے میں تفصیل بیان فرما دیجئے. دیکھیے, رمضان کے روزے نہ رکھنے کی صورت میں جو فدیے کا حکم ہے اس کے بارے میں پہلے تو میں یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو اس بیماری کے بارے میں بڑا معروف مسئلہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو نصاب پر آئی ہے وہ کوئی عارضی نوعیت کی بیماری ہے یا مستقل ہے. مثلا فرض کریں کہ اس رمضان میں کسی کو بخار ہو گیا یا کرونا کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزے نہ رکھیں لیکن وہ ویسے صحت مند آدمی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کو فدیہ نہیں دینا, ان کو انتظار کرنا ہے جب وہ صحت یابی ان کو مل جائے, چاہے وہ 6 مہینے بعد ملے, وہ بعد میں روزے رکھ کے قضا کریں گے. یعنی کہ ایک روزہ جو چھوٹا ہے اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے گا. کفارہ نہیں ہے اس صورت میں چونکہ یہ عذر کی وجہ سے ہوا ہے. البتہ اگر یہ ایک ایسے مریض ہیں کہ اب ان کے لیے بعد میں روزے رکھنا ممکن نہیں ہے, یعنی فرض کر لیں کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا شوگر کے مریض ہیں یا کوئی ذوف اتنا زیادہ ہو چکا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے لیے مستقل بنیادوں پر روزے رکھنا ممکن نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں ان کو فدیہ دینا چاہیے. اور ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. اور صدقہ فطر کا جو کم سے کم اس دفعہ جو معیار تھا وہ 125 سے 140 کے درمیان علماء نے ریکمنڈ کیا تھا. یعنی آپ احتیاط کے طور پہ سمجھ لیں 150 روپے, یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جو ایک آدمی کے روزے کے بدلے میں دے. اب اگر اللہ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو جیسے فطرانے میں حکم ہے کہ فطرانہ جو صاحب حیثیت ہے وہ صرف گندم کے اعتبار سے نہ دیں, وہ جو کے اعتبار سے کھجور کے اعتبار سے دے سکتے ہیں, ان کو بلکہ دینا چاہیے. اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر اللہ نے ان کو خوشحال بنایا ہے تو پھر وہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے بجائے 150 روپے دینے کے وہ زیادہ دیں, 500 روپے دے دیں تو 15,000 لگ جائیں گے. اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو پھر وہ 1,000 روپے دے دیں فی روزہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنے روزے چھٹے ہیں اگر سارے مہینے کے چھٹ گئے تو 29 روزوں کا فدیہ دے دیں, ورنہ جتنے روزے چھٹے ہیں اس کا فدیہ دے دیں. تو یہ فدیہ جو ہے, فدیے کے بارے میں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. اور صدقہ فطر میں جو تفصیل ہے کہ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ ذرا بڑھتا اور اعلیٰ معیار کا دے, اسی طرح فدیے میں بھی یہی تفصیل رکھیں کہ اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو پھر فدیہ بھی کم مقدار کا نہ دیں, زیادہ مقدار کا دے دیں. کلیئر. محمد نعیم صاحب ہیں ملتان سے, فجر کے فرضوں کی قضا کرتے وقت کیا فجر کی سنتیں بھی ادا کی جائیں گی؟ فجر کی کیا چیز قضا کرتے ہو؟ جو قضاء عمری ہوتی ہے. اچھا, جو اگر کسی کی فجر نکل گئی, نہیں, وہ سنتیں ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ صرف ایک صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر قضا ہو گئی اور وہ اسی دن اٹھ کر ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے اگر وہ ادا کر رہا ہے نماز, یعنی فرض کریں کہ آج کا دن ہے, ایک شخص کی نماز فجر کی نکل گئی اور وہ اس کی آنکھ کھل گئی, 6-7 بجے کھل گئی, 8 بجے کھل گئی, تو اس صورت میں اس کو اگر وہ فجر کی نماز ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ 2 رکعت سنت بھی ادا کر لے تو بہتر ہے, لازم وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص کی نماز ایسی نکل چکی ہے کہ مثال کے طور پہ 2 دن پرانی نماز ہے تو پھر ایسی صورت میں صرف اور صرف فجر کی 2 رکعت کی قضا ہے. ٹھیک ہے, سنتوں کی قضا نہیں ہے. سنتوں کی قضا نہیں ہے. اچھا, وتر کی قضا نہیں ہے؟ وتر کی قضا ہے, وتر پڑھنی چاہیے جی, چونکہ وتر ہمارے یہاں واجب ہے. ٹھیک ہے. احناف کے یہاں فقہ حنفی کے تحت چونکہ وتر واجب ہے لہذا وتر کی بھی قضا ہے. البتہ سنت جو ہوتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. سنت فجر کی سنت کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے, اس وجہ سے بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی نماز نکل گئی اور اسی دن اس کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر زوال سے پہلے پڑھ رہا ہے تو اگر وہ 2 سنتیں اس نیت سے بھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی اور کفارہ ہو جائے گا اس کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت جی بہت زیادہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن یہ بات آپ نے بالکل واضح کر دی کہ جب ہم کوئی قضا نماز پڑھتے ہیں یا قضاء عمری پڑھتے ہیں تو اس میں صرف فرض پڑھیں گے, ہم فرض ہے, صرف سنتیں نہیں پڑھیں گے, لیکن وتر پڑھنا ضروری ہے. جی, وتر پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. عبدالستار کمبوہ صاحب ہیں ساہیوال سے. مفتی صاحب, شوال کے 6 روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے زمانے, پوری جو مدت ہے اس کے اندر روزے رکھے. یعنی مراد ہے کہ ایک شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے, اس کے بعد شوال کے 6 اس کے ساتھ ملا لیے, تو گویا کہ اس نے
یہ سمجھا جائے گا کہ وہ صائم الدہر ہے۔ ٹھیک، صائم الدہر کا جو مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو کہ مستقل دائمی روزے رکھتا ہو، یعنی ثواب کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہے۔ اور شوال کے جو یہ روزے ہیں شوال کے مہینے میں رکھنے ہیں، یعنی عید کا پہلا دن چھوڑ کر چاہے وہ باقی 28 دن ملتے ہوں یا 29 دن ملتے ہوں، اس کے اندر آپ نے رکھنے ہیں یہ روزے۔ ٹھیک، اور یہ 6 روزے جو ہیں ایک ساتھ ملا کے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ ہوتا ہے کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کے لیے لازمی ہے یہ کہ عید کے دوسرے دن روزہ رکھا جائے، تو یہ تصور غلط ہے۔ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شوال میں کے مہینے میں پہلا دن چھوڑ کے، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، پہلا دن چھوڑ کے جو باقی دن ہیں وہ چاہے 28 دن ہوں یا 29 دن ہوں، ان میں کسی بھی میں بھی سہولت سے اگر 6 روزے رکھ لیے جائیں، چاہے ملا کر رکھے جائیں چاہے ادھر ادھر رکھے جائیں، تو شرعاً یہ 6 روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اس کے فضائل مختصراً بات تفصیل بھی اس میں لکھی علماء نے، لیکن مختصر جو حدیث سے آتی روایت وہ یہی آتی ہے کہ وہ شخص جو شوال کے روزے رمضان کے ساتھ ملا کے رکھ لیتا ہے، یعنی رمضان رکھتا ہے پھر 6 شوال کے رکھ لیتا ہے، اس کو ہمارے یہاں اردو میں اس کو ششعید کہا جاتا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا صائم الدہر ہونے کا، یعنی گویا کہ اس نے پورے زمانے میں ہمیشہ وہ روزہ رکھتا رہا ہے، اس درجے کا ثواب ملے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایک روزے کا یا ایک نیکی 10 کے برابر وغیرہ، تو 30 روزے رمضان کے ہو گئے، 6 روزے شوال کے ہو گئے، تو 36 کا مطلب یہ کہ 360 دن روزے سے ہیں، تو گویا سال بھر روزہ۔ جی، وہ اسی معنی میں بعض حضرات نے یہ تشریح کی ہے کہ چونکہ 36 روزے بنتے ہیں یا 35 روزے بنتے ہیں، تو اگر اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 گنا اگر ثواب عطا فرماتے ہیں، تو گویا کہ اس شخص نے ثواب کے معنی میں رکھے تو اس نے 35 یا 36 روزے، لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ گویا کہ پورے مدت میں، پورے زمانے میں، پورے وقت میں، پورے سال کے دورانی میں روزہ رکھنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ کنفیوژن ہے، کہ اگر رمضان کا کوئی روزہ ہم سے چھوٹ گیا تو ہم یہ شوال کے 6 روزوں میں اس کی قضا کر لیں گے یا کر سکتے ہیں، جو کہ بات سراسر غلط ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ اصل میں علماء کے درمیان یہ اس پر گفتگو ہے ٹھیک ہے، کہ اگر ایک شخص رمضان میں چھٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھتا ہے شوال میں، ٹھیک، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ شوال میں قضا کروں گا تو مجھے قضا کا بھی روزہ ہو جائے، اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ شوال میں جو 6 روزے رکھنے کا ثواب ہے وہ بھی مل جائے، اچھا، تو کیا ایسا کرنا سے اس کو دونوں چیزوں کا اجر و ثواب ملے گا؟ ٹھیک، اجر و ثواب سے زیادہ مراد ہے کہ دونوں معاملات ادا ہو جائیں گے۔ یہ سمجھا جائے کہ اس نے رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑا تھا وہ بھی ادا ہو گیا، اور جو شوال کے 6 روزے رکھنے تھے وہ بھی ادا ہو گئے۔ جی ہاں، تو اس پر علماء کرام کی جو محتاط رائے ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر ہم نہیں جاتے، لیکن ایک روزہ رکھ کے اس سے دونوں چیزیں ادا سمجھی جائیں، یہ تصور نہیں ہے۔ اگر آپ نے قضا کی نیت کی ہے تو آپ کا قضا روزہ ادا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے شوال کی نیت کی تو پھر شوال کا ادا ہوگا۔ تو بہتر صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے جو قضا شدہ ہیں، کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، وہ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ روزے الگ سے رکھیں، ٹھیک، اور یہ جو 6 روزے رکھنے شوال کے یہ الگ سے رکھیں۔ یہ الگ سے، اب اگر ان کی اتنی ہمت نہیں ہے، مثلا فرض کریں کہ رمضان کے ان کے 6 روزے چھوٹ گئے تھے ٹھیک ہے، اور 6 روزے شوال کے ہیں، اب جیسے مثلا آج کل موسم چل رہا ہے، خصوصاً کراچی میں جو گرمی ہے، اب ایک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 12 روزے رکھنا میرے لیے شوال میں بظاہر مشکل ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے بجائے ذیقعد میں کر لیں، آگے چل کے کر لیں، اور اس مہینے جو ہے ششید کے رکھ لیں، یا اس مہینے جو ہے ششید کے پہلے رکھ لیں، اس کے بعد جتنی ہمت ہو 1-2 وہ ابھی رکھ لیں، پھر آنے والے وقتوں میں، چونکہ رمضان کا جو روزے کی قضا ہے وہ فی الفور تو لازم نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے بھی رکھ سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن یعنی اگلے رمضان سے پہلے، اگلے رمضان سے پہلے کر لیں، بلکہ جتنا بھی جلدی ہو اچھا ہے، تو لیکن یہ کہ فوری ضروری نہیں کہ شوال میں کی جائے۔ تو اب اگر ایک شخص شوال کی نیکی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ شوال کے روزے نفلی نیت سے رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر شوال میں اگر ان کی ہمت ہے تو سارے روزے قضا بھی رکھ لیں، ورنہ پھر شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں آنے والے مہینوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے رکھتے جائیں تو ان کی انشاءاللہ قضا روزے جو ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو قضا روزے رکھ رہا ہے کوئی شخص، تو اس قضا روزے رکھنے سے اس رمضان کے مہینے کی روزے کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں اس پر ایک بحث ملتی ہے فقہاء کرام کے ہاں، مفسرین کے ہاں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فرض نماز، چاہے وہ نماز ہو جی، چاہے وہ روزہ ہو، ٹھیک، اگر وہ فرض ترک کرتا ہے ٹھیک، اور اس کی جگہ وہ قضا کرتا ہے کوئی چیز، یعنی جسے ہم قضا سے مراد ہے کہ اس کی جگہ بعد میں ادا کرتا ہے، جی ہاں، تو کیا یہ اس کے برابر ہے یا نہیں ہے؟
ثواب کے اعتبار سے، خاص طور پہ ذمہ داری ادا ہونے کے اعتبار سے۔ جی تو علماء کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو مرتبہ اور جو اللہ کی طرف سے مطلوب چیز ہے ٹھیک وہ تو فرض کی ادائیگی ہے۔ ٹھیک اگر ایک شخص نے وہ فرض کی ادائیگی نہیں کی تو بعد میں اس کی جگہ اگر وہ کوئی چیز کر بھی لیتا ہے تو اس کا درجہ اس کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ ایک آدمی سوچے کہ جب میں فرض نماز بعد میں پڑھوں، یعنی میری نماز اگر چھوٹ گئی ہے اور میں بعد میں ادا کروں تو وہ تو ثواب ملنا ہی نہیں، لہٰذا ضرورت کیا ہے مجھے اتنی محنت کرنے کی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا فرض چھوٹ جاتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کی قضا بھی ادا کرے اور اللہ سے اچھا گمان اور اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے بعض اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص نے فرض ترک کیا لیکن بعد میں اس شخص نے اس کے پر پشیمانی ہوئی، شرمندہ ہوا، اللہ سے معافی مانگی اور وہ باقاعدہ اس کی قضا ادا کی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکی کا ثواب اس سے بڑھا دے دیں اس کو، یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے یہاں حضرات مفسرین اور جو شریعت کے جو کہلاتے ہیں اسرار شریعت کے ماہرین، انہوں نے بڑی عجیب گفتگو کی ہے۔ وہ جو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکی سے بدل دیں گے۔ اللہ اس پر بھی گفتگو ہے کہ اس سے مراد کیا ہے آخر، بہت تفصیل ہے اس میں، لیکن اس میں ایک مراد یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ فرض کو ترک کر دیتا ہے اور اس کی اسی طرح سے کوئی وہ حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے لیکن بعد میں اس کے اندر ایک پشیمانی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اس پر توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اور اگر اس کا کوئی کفارہ ہے تو وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس عمل کو جو کہ ایک گناہ تھا لیکن چونکہ اس کی طرف سے جسے کہتے ہیں کہ توبہ پائی گئی، جی اللہ کی طرف رجوع پایا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین کے تحت، اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہ کان توابا کے جو اللہ نے اپنی صفت بیان کی اس کے تحت کہتے چلو یہ بندہ جو ہے اپنے اس عمل پر پشیمانی ہوئی ہے اس کو۔ چنانچہ وہ جیسے بعض روایت میں ایک آتا بھی ایک طرح کا واقعہ کہ شیطان نے ایک بزرگ کو اٹھایا تھا بعد میں آ کر اگلے دن فجر کی نماز میں، تو انہوں نے کہا تم نے آج مجھے کیوں اٹھایا؟ تو اس نے کہا میں نے کل تمہاری جو نماز قضا ہوئی تم نے اتنی شرمندگی اللہ کے آگے کا اظہار کیا، اتنا تم نیاز کا تم نے اظہار کیا، اتنا اللہ کے آگے روئے کہ تمہیں اس سے دگنا ثواب ملا، تو میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں ثواب زیادہ نہ ملے، تو چلو تم اس وقت کی نماز ادا کرو۔ ایک روایت ملتی ہے کہ شیطان نے آ کر کسی بزرگ کے ساتھ ہی کہتا، وہ کس حد تک روایت صحیح ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت واضح ہے کہ اگر ان کی نماز قضا ہوئی تو ان کے دل پر اس کا اتنا اثر تھا کہ انہوں نے اللہ کے آگے جا کے گڑ گڑائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس شرمندگی کی وجہ سے اور اللہ کے آگے اس نیاز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس پر اس فرض نماز کے مقابلے میں زیادہ اجر عطا فرمایا۔ تو یہ ممکن ہے، یعنی اللہ سے ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، بندہ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا انشاءاللہ۔ اچھے گمان سے مراد یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، فرق رکھنا چاہیے، ایک ہے اچھا گمان رکھنا اور ایک ہے بے وجہ کی امیدیں باندھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ دیکھو ایسی امیدیں مان کے مت آنا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اہل کتاب کی کا کہنا یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ وحبہ، ہم تو اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے سے کیا پوچھنا گچھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے آگے جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم اگر دنیا میں بھی کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جن کی سخاوت مشہور ہو، جن کی رحم دلی مشہور ہو، تو ہم ایک امید لگا کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت سخی آدمی ہے، ہم ان سے 5 روپے مانگیں گے یا ہمیں 10 دے دیں گے، 1000 مانگیں گے تو 2000 دیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی ایسی خوشگمانی رکھنی چاہیے کہ پروردگار ہم تیرے آگے چھوٹا کام کریں گے تو تیرے ہاں تو عطا ہی عطا ہے، تو بہت عطا کرے گا۔ یہ مراد اس سے نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ جی اللہ تو معاف کرے، وہ تو بے شک معاف کر سکتا ہے، لیکن جہاں وہ معاف بھی کرتا ہے تو اس نے اصول و ضابطہ بھی بتا دیے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری اور اہل کتاب کی صرف امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا، من یعمل سوءا یجز بہ، برائی کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اصول ہے، تو اسی اصول کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز ہیں، فرائض ہیں، چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ فرض نماز ہو، اس کا حتی الامکان اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت کوئی عذر شدید آ گیا ہے تو چھٹ جائے ایک الگ بات ہے۔ نماز میں تو اللہ نے بہت ہی رخصت دے دی ہے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں کرے تو اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ روزے کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں روزے کی
اور قضا میرے لیے روزات کا تحمل نہیں. جیسے مثلا اس دفعہ روزے آئے تھے, اتنی زیادہ گرمی تو نہیں تھی, لیکن پچھلے کچھ 3-4 سال پہلے جو روزے آئے تھے بسا اوقات لوگوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو گئے تھے وہ, تو اس کے اوپر اجر بھی ہے. لیکن اگر ایک شخص سمجھتا ہے میں آج کا روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے اوپر پھر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کوشش کرے, نہیں رکھ سکتا تو چھوڑے. اسی لیے ہمارے یہاں آج کل بہت سارے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں, بسا اوقات ہوتا ہے ایک شخص بیمار ہے, ان کو خیال ہے کہ میں شاید روزہ نہ رکھ سکوں, ان کو چاہے سانس کی بیماری ہے, کوئی شوگر کا مسئلہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو آج کل علماء مشورہ دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی نے روزہ نہیں رکھا یہ سوچ کر کہ مجھے تکلیف ہوگی, اور شام کو اس کو احساس ہوا کہ اچھا خاصا میں بھوکا ہی رہا, روزہ ہی رکھ لیتا, بلا وجہ میں قضا ہو گیا. تو مشورہ یہ دیتے ہیں آج کل کہ آپ روزہ رکھ لیں. اچھا. اور خدا نخواستہ دن میں جا کر کسی وقت طبیعت بہت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو توڑ دیں, اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے, اور اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. لیکن اگر آپ نے اس سوچ کر چھوڑ دیا کہ چلو اب تو میں شاید روزہ نہ رکھ پاؤں, لیکن شام تک آپ پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ بھائی میں اگر رکھ لیتا تو اچھا تھا, بلا وجہ میں نہیں سوچ کے. اس لیے ہمارے یہاں یہ بھی مشورہ دیتے ہیں علماء, اور یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ پاتا, تو جیسے بعض ضعیف لوگ ہیں تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ 2-3 روزے رکھوائے, ہمت نہیں, ایک روزہ چھوڑ دیا, پھر 2-3 رکھوائے, پھر ایک چھوڑ دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر جو فرض مہینہ ہے اس کے اندر زیادہ تر روزے آپ ادا کر چکے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس طرح سے ہمیں ایک پلاننگ کرنی چاہیے. بسا اوقات لوگوں میں ایک سستی آ جاتی ہے کہ بھئی میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اور دن بھر وہ کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں ہے. تو جب ان سے پوچھا جائے تو انہوں نے کہا بھئی ہمارا خیال تھا کہ اگر اچانک طبیعت خراب ہوئی یا اچانک بھوک پیاس کی ضرورت پڑ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے, روزہ توڑنا پڑ جائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہتر شکل یہی ہے کہ فرض کی تعمیل میں, فرض کی ادائیگی میں جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے اور وہ اپنے وقت میں ادا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے نماز اپنے وقت پہ ادا کی جائے. اس سے مفہوم یہی ہے کہ فرض کا جو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, جو زمانہ مقرر کیا ہے, جو مطلوب ہے, کیونکہ مقصود اس سے اللہ کو خوش کرنا ہے نا, کوئی اپنے سر پہ سے بوجھ اتارنا نہیں ہے. اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کریں, جس طرح ہم کسی شخص کے پاس تحفہ لے کے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تحفے کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے ہم پیک کریں, زیادہ سے زیادہ اچھی طرح اس پر ہم ریپر لگائیں, چیز کریں. اس کی مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد سامنے والے کو خوش کرنا ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کہیں بوجھ اتارنا ہو تو ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو فرض کی ادائیگی جو ہے وہ تو در حقیقت پروردگار کو عبادت کے ذریعے خوش کرنا ہے, اس کے حکم کی تعمیل. اور جو لوگ بوجھ اتارنا سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں, یہ صفت منافقین کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اسی طرح یہ بھی فرمایا إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ بہت ان کی جان پہ آتا ہے نماز پڑھنا ہے, اور اس کو اپنے وقت پہ ادا کرنا. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا, اس کے وقت پہ ادا کریں. بہت ساری باتیں ذیل میں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ نے بہت یعنی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سب بیان فرما دیں. رضوان اللہ صاحب ہیں کینیڈا سے, ان کا سوال یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہو رہی ہو تو کوئی شخص کیا کرے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ دعائے قنوت مجھے یاد ہو جائے, مگر وہ یاد ہی نہیں ہوتی مجھے. کیا اس کی جگہ میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ سکتا ہوں؟ کیا اچھا سوال ہے. واقعتاً اچھا سوال ہے. یہ کتنی سادگی ہے اس میں. ہاں, اس میں 2 کام کریں. ایک تو یہ کریں کہ دعائے قنوت جتنی یاد ہوتی ہے نا اتنی پڑھ لیں. اچھا. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پوری نہ یاد ہوتی ہو, 2 لائنیں یاد ہو جاتی ہوں, اچھا, تو وہ پڑھ لیں. اچھا. یعنی مثلا فرض کریں 2-3 لائنیں یاد ہو گئیں, وہ 2 دفعہ دہرا لیں. اچھا. یا اس کی جگہ اگر نہیں یاد ہوتی تو کوئی اور دعا پڑھ لیں. اچھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیں, اس طرح کی کوئی دعا پڑھ لیں. اچھا. تو وہ زیادہ بہتر ہے دعائے قنوت کی جگہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہیں یاد ہو رہی, یاد نہ ہونا چاہیے تو ایک اختیار سے باہر کی چیز ہے, اور بعض اوقات مشکل ہوتی ہے لوگوں کو, اس میں پھر ہم مشورہ دیتے ہیں جتنی یاد ہو رہی ہے اس کو دہرا کے, جیسے پکا کریں, نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, یہاں تک یاد ہو گئی تو اسی کو 2-3 دفعہ پڑھ لیا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جی اور کوشش اپنی جاری رکھیں, اپنی کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک انسان ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پاتا ہے اور فدیہ بھی ادا کر دیتا ہے, تو وہ کیا دوبارہ روزے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر ایک شخص نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ ادا کیا اور بعد میں وہ روزے رکھ سکتا ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فدیہ ادا کرنا پہلے ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی عمومی حالات میں ایسے ہی ہو گئے. یعنی کہ یہ بات جیسے کہ کئی دفعہ علماء نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، ہم نے اپنے پروگراموں میں کی ہے، آج بھی ایک سوال جو آیا اس میں وضاحت کی ہے کہ فدیے کا تصور صرف ان مریضوں کے لیے ہے جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اب یہ دوبارہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب ان کے لیے ان کی عمر کے اس حصے میں مثلا 60 سال 65 سال میں اب یہ روزہ نہ رکھیں 12-14 گھنٹے کا. ٹھیک ہے. یا کوئی ضعیف آدمی ہے یا کوئی دمہ کے مریض ہیں، بعض استھما کے جو مریض ہوتے ہیں، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ متعین ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے روزے رکھنا ممکن نہیں ہے، وہ شخص فدیہ دے گا. اس کے اندر ایک اور بات بھی ضروری ہے سمجھنی. اچھا. روزے نہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی فرض کریں کہ ایک شخص سے رمضان میں 15 روزے نہیں رکھے انہوں نے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ 15 کا فدیہ دے دیں، یا اگر ان کو امید ہے کہ میں 15 روزے آنے والے وقتوں میں ایک ساتھ تو نہیں رکھ سکتا لیکن ایک ایک 2 کر کے رکھ سکتا ہوں، تو ان کو پھر بھی قضا کرنی چاہیے، فدیہ نہیں دینا چاہیے. تو چنانچہ ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ کرتے ہیں بخار ہوا 4-5 روزے چھوٹ گئے، اس کا فدیہ دے دیا. وہ فدیہ نہیں ادا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ میں صلاحیت اور وہ موجود ہے کہ آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں. چنانچہ ان کا جو سوال ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھے، ایک شخص کی بیمار ہوا رمضان میں اور وہ روزے چھٹ گئے اس نے فدیہ دے دیا، بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، تو وہ فدیہ دینا تھا ہی غلط ان کا. ان کو فدیہ دینا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو تو اس کی نیت کرنی چاہیے تھی کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ تھوڑے کر کے ایک 2 کر کے روزے رکھ سکتا ہوں. یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ رمضان کے چھٹے ہوئے روزے اگر کوئی شخص ایک 2 کر کے رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے قضا کرنے کا ہی حکم ہے. فدیے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو شخص کے بارے میں ہو کہ اب ان کا روزے رکھنا قریب ناممکنات میں سے ہے کہ یہ روزہ رکھ سکیں. اور یہ جو مرض ہے یہ دائمی ہے یا یہ شیخ فانی ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہ سوال اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے جو مجھے ایک اچھی لگی یہ بات. بھئی ایک شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اس نے فدیہ دے دیا، اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور 30 روزوں کا فدیہ بقدر فطرہ جیسا کہ آپ نے تعلیم فرمایا دے دیا. اس کی طبیعت بہتر ہونی شروع ہو گئی اور ایک وقت ایسا آیا جو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو یار گیا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن جب اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی اس نے یہ سوچا، اب یہ سوال ہے میرا آپ سے، کہ اس نے یہ سوچا کہ یار میں تو روزہ رکھ سکتا ہوں، تو میں رکھ کے دیکھتا ہوں 2 3 4 روزے 5 روزے. طبیعت اس کی ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فدیہ وہ دے چکا ہے، تو کیا وہ اپنے روزے جتنے اس کے چھوٹے ہیں کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ ایک الگ نوعیت کا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ یہی سوال جی شاید یہی سوال ہو ان کا. سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے رمضان میں روزے چھوڑے جی اور ان کی طبیعت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں تقریباً یہ طے ہو چکا ہے کہ اب یہ روزہ شاید نہ رکھ سکیں. ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ، جیسے ابھی ہم نے کرونا کے اندر دیکھیں بہت سارے لوگ بالکل موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، ڈاکٹر نے تقریباً جواب دے دیا تھا، اب وہ آئے اور ان کے لیے تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھ سکیں، اس لیے کہ وہ سینے کی حالت اور اندر پھیپھڑے ایسے ہو چکے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے صحتیابی دی اور 2-3 سال بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ قضا کر سکتے ہوں. تو کیا ان کے پر یہ قضا کرنا لازم ہے؟ تو لازم تو نہیں ہے، چونکہ وہ جس وقت انہوں نے اپنا یہ ادا کیا تھا اس وقت ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ ڈاکٹر منع کر چکے تھے. لیکن اگر وہ اس کے بدلے میں رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر جو روزے میرے رمضان میں چھوٹے تھے جن کا میں نے فدیہ دیا ہے، میں اگر 2 کر کے رکھوں تو شاید میں سال کے اندر 8-10 مہینے میں یہ روزے پورے کر لوں گا، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھ لیں. اس لیے کہ روزہ رکھنا ویسے بھی باعث ثواب کام ہے، نفلی درجے میں بھی ہے. لہذا اگر وہ شخص یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک فریضہ تھا جو میں نے یہ سمجھ کے اس کی طرف سے کفارہ یا اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا تھا کہ میں شاید اس کے قابل نہیں ہوں گا، لیکن اللہ نے بعد میں اس کو اس قابل کر دیا ہے، تو اگر وہ روزے رکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. لیکن ایسا کرنا ان پر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو لازم اس لیے نہیں ہوگا کہ جس وقت انہوں نے یہ ادا کیا تھا، جس وقت وہ ادا کر رہے تھے فدیہ، اس وقت کے لحاظ سے جتنے بھی ڈاکٹرز تھے ان کے مشورے کے لحاظ سے ان کے لیے اب یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ادا کرتے. لہذا اب یہ بعد میں صحت یاب ہوئے تو اس وقت اگر انہوں نے کوئی عمل کر لیا ہے تب ان کے پر وہ دہرانا لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیں تو اچھا ہے، کر لیں تو اچھا ہے، بالکل اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ باعث اجر و ثواب ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام عمیر وارسی ہے اور میرا سوال یہ ہے، آج کل لوگ حق مہر کے لیے فجر کی نماز اور حافظ قرآن وغیرہ بنانے کی شرط رکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا حق مہر کی رقم ہی ہونی چاہیے؟ شکریہ. پروردگار بحروں بر. بہت اچھا سوال. دیکھیے حق مہر جو ہے جی اس کے بارے میں علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ حق مہر اسی طرح سے ہونا چاہیے جو کہ دین میں متعین ہے، یعنی کہ رقم کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے. مالی چیز ہونی چاہیے، چاہے وہ رقم ہو، پیسے ہوں، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے اناج ہو، کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک ہے. جو مالی چیز ہے مہر اس سے ادا کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی شادی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ 50,000 مہر رکھتا ہوں، یا سونے کے 2 بندے رکھتا ہوں، یا میں 10 بوری گندم رکھتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہے جس کی مالی حیثیت ہے ٹھیک وہ ہے. مہر کے طور پہ دی جائے گی. جو بعض روایات ایسی ملتی ہیں یا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کر دیں یا نیکی، جیسے فجر کی نماز کی پابندی ہے یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں بعد ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ اچھی چیز ہیں ہاں اور وہ شادی کے لیے ایک وعدے کے طور پہ چیز ہونی چاہیے، مگر اسی کو مہر سمجھ لینا ٹھیک اور کہنا کہ بس میرا مہر ہی یہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بات اس معنی میں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک کہ جو لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں، بعض روایت ملتی ہیں، استثناء ہے، اس کو رول نہ بنایا جائے. رول نہیں بنایا جا سکتا اس مال کو. سونا چاندی پیسے وغیرہ وہ مہر میں رکھے جائیں. اور لیکن اس جو کے آپ نے فرمایا کہ ماضی میں ایسی روایتیں ملتی ہیں، جی بڑی اہم بات ہے یہ. جو اصول ہے مسلمان ہو جاؤ، جی یعنی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میرے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں. تو خاتون نے کہا کہ اچھا تم مہر نہیں دے سکتے، رقم نہیں ہے، تم غیر مسلم ہو، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ مسلمان ہو جاؤ، تمہارا مسلمان ہونا ہی میرے لیے مہر ہے. جی ایسا ہے نا؟ جی بعض روایت میں ملتا ہے، اس کی علماء نے تعویل کی ہے کہ اس سے مراد یہاں پر یہ تھا کہ انہوں نے اپنا حق ساقط کر دیا تھا. جی ہاں. اصلاً دین کا جو حکم ہے مہر کا وہ برقرار ہے اور وہ مالی شکل میں ہونا مالی چاہیے. شکل میں ٹھیک. البتہ یہ جو چیزیں ہیں یہ شرائط رکھی جاتی ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے یا قرآن کی تعلیم ہم حاصل کریں گے یا خیر و فلاح کے کوئی کام کریں گے، رفاہی کام کریں گے، یہ اچھی چیز ہے. سبحان اور اس کا ایک اللہ. رواج ہونا چاہیے کہ ہم شادی کے اندر اگر کچھ ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ ہم دو مرد اور عورت آپس میں جوڑ رہے ہیں نکاح کے ذریعے، تو جہاں پر اور ساری ہم کام کریں گے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، ایک دوسرے کے فرائض ادا کریں گے، وہاں پر اگر ہم چار ایک ایسے خیر کے کام بھی اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، مثلا ہم لوگ آپس میں شادی اس شرط پہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں گے، سبحان اللہ. یا ہم سبحان اللہ. اخلاقیات کا کام کریں گے، یا ہم سماجی اور رفاہی خدمت مل کر کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے. اگر کوئی بھی خیر کے کام کی طرف بڑھتا ہے تو ہمیں حمایت کرنی چاہیے، اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور واجبات رکھے ہیں اور جو طریقے رکھے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تو رکھے. تو اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میرا جو مہر ہے، خاتون کہتی ہے میرا مہر خاندان میں جو بھی ہو، میں اپنا 10,000 روپے 15,000 روپے مہر رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں، شرعاً یہ چیز جائز ہے کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ میں اپنا مہر رکھوں 1,00,000 روپے یا تھوڑا بڑا رکھوں مہر 1.5 روپے جو خاندان میں رواج ہے، میں اس مہر کو کم کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ مجھے 1.5 روپے 1,00,000 روپے مہر نہ دیں، آپ مجھے 10,000 مہر دیں، لیکن ساتھ یہ شرط ہے میری کہ آپ جو ہے نا قرآن کریم کی تعلیم کا معاملہ ہوگا یا فرائض کا ہوگا یا سماجی طور پہ کچھ ہوگا یا دین کی کوئی خدمت ہوگی، تو یہ اچھی چیز ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم اپنے اطراف میں اپنے معاشروں میں ایسی مثالیں نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں ذرا سے اس طرح کی طرف توجہ کم ہے. اور میں ایک اور بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز یہ بھی رکھنی چاہیے، جی جیسے ہم اکثر اپنے پروگراموں میں ہر جگہ یہ تقریباً تلقین کی جاتی ہے کہ سادگی کا اختیار کرنا، جی ہاں. تو اس طرح کی چیزیں بھی رکھنی چاہیے کہ ہم جو ہے مثال کے طور پر شادی کریں گے تو اس کے اندر ہم ممکنہ حد تک سادگی کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے سادگی کا مطلب کہ آپ کوئی تقریب ہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کی اجازت دی ہے ولیمہ کرنے کی اس کی، لیکن ہم اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں طے کر لیں خاندان میں کہ ہم سادگی رکھیں گے اور ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے. تو اس سے کیا ہے کہ آپ دو خدمتیں دو نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں. ایک تو شادی کے ذریعے آپ ایک حلال جائز طریقے کو پروموٹ کرنے کی نیکی آپ کو ملتی ہے، اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے اندر جو ہمارے اسراف اور اس طرح کے جو رویے آ رہے ہیں ان کو کم کرنے کی ملتی ہے. اور خصوصاً بڑے اچھے جو بڑے خاندان ہیں جن کو کہا جاتا ہے سماجی طور پر جن کے اثر ہوتا ہے، جو قدامت شخصیات ہوتی ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ 50 کروڑ کی شادی کریں، 10 کروڑ کی شادی کریں اور نئی چیزیں سوچیں،
اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دولت کا خرچ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے. اگر ایک آدمی 5 کروڑ کی شادی کر سکتا ہے تو دوسرا 10 کروڑ کی اور تیسرا 5 ارب کی شادی کر سکتا ہے. تو کمال مال اس طرح سے لٹانا کمال نہیں ہے، چونکہ یہ تو صفت پھر قارون والی بن جاتی ہے. کمال یہ ہے کہ انسان اس سادگی سے شادی کر کے وہ پیسے جو اس کام کے لیے مختص تھے وہ کسی اور کام میں لگا دے. شادی کرنا ہے، کوئی بڑا خاندان ہے، انہوں نے سوچا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کے ساتھ 10 ایسے ضرورت مندوں کی شادی کرائیں گے جن کی شادی کے اخراجات نہیں ہیں. تو ان 10 کے اخراجات جو ہیں ہم نے یہ سوچے تھے کہ ہمارے بیٹے کی شادی مثلا 10 کروڑ میں یا 5 کروڑ میں ہوگی، تو ہم اس کی شادی سادہ طریقے سے کر کے بقیہ جو پیسے ہیں 4-4.5 کروڑ روپے اس سے ہم 15 خاندان 20 خاندانوں کی 50 خاندانوں کی شادی کریں گے. تو اس طرح کی چیزوں کا رواج دینے کی ضرورت ہے، چونکہ اس طرح کی چیزوں میں یہ در حقیقت یہ ساری چیزیں انفاق کے اندر آتی ہیں، اور انفاق کے اللہ نے بڑا پسند فرمایا، خرچ کرنا. تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف تنقین دی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ نکاح کراؤ، اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تو نکاح کی تیرہ بچیوں کی شادیاں، لڑکوں کی شادیاں کرانا. تو اس طرح کے اگر ہم اپنے ماحول پیدا کریں جو تھوڑا بہت ہو بھی رہے ہیں، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کا ہمارے یہاں رواج پیدا ہو جائے گا. اور نکاح کو آسان بنانے کا، تو اس سے ایک پیغام جائے گا اور اس سے ایک وہ چیز جائے گی. اب ہمارے یہاں 2 طرح کے اس معاملے میں ایکسٹریم پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ شادی پر کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ گھر میں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اور اللہ نے حیثیت دی ہوتی وہ بھی نہیں دیتے. تحفہ کوئی لے کر آ رہا ہے وہ منع کر دیتے ہیں، اور 20-25 لوگوں کے ساتھ مل کر شادی کرا دی. وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 انتہاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ عمل نہیں کر پاتے. آپ ایک بیچ کا راستہ اختیار کریں. آپ نے کہا ہمارے یہاں لوگ بھی آئیں گے، ہم تقریب بھی رکھیں گے، لیکن اس میں سادہ رکھیں گے. ہم بجائے اس کے کہ 12-15 ڈشیں رکھیں ہم کم رکھیں گے، بجائے اس کے کہ بہت داد و دہش ہو ہم اس کے اندر کم رکھیں گے. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ اچھا ہاں یہ سادہ شادی ہے، یہ مطلب بھی نہیں لے رہے ہم، اچھی خاصی شادی ہے، اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. تو ایک ایسا عمل کرنا جو معاشرے کے لیے عمومی طور پہ اپنانا آسان ہو تو بہت بہتر ہے. چند خصوصی افراد معاشرے میں ہمیشہ سے ایسے رہیں گے جو کہ نہایت ہی سادہ طریقے سے شادی کرتے ہیں، اور ویسے لوگ ہونے بھی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہو، لوگ ان کو دیکھ کے نقل کریں. اس طرح سے جو یہ بات ہے کہ ہم قرآن سیکھیں گے یا تعلیم کریں گے یا کوئی سماجی کام کریں گے، اس طرح کی چیزوں کو شادی نکاح کی تقریبات کے ساتھ جوڑ کر اس طرح کرنا یہ ایک بذات خود ایک اچھا کام ہے. اس طرح کے رواج ہونے سے میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر جو بہت سارے ایسی چیزیں جن کا تعلق شادی بیاہ کے ساتھ خصوصاً ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا، اور معاشرے میں شادی کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا، نکاح آسان ہوگا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. جس معاشرے میں اللہ نے ہر معاشرے میں آدم علیہ السلام سے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو، سود کو اور زنا کو حرام قرار دیا، اور جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زنا کو حرام قرار دیتے ہیں اس کے مقابلے میں نکاح کی آسانی لازمی ہے. جن معاشروں میں نکاح مشکل ہوتا ہے یا نکاح بے وقت ہوتا ہے ان معاشروں کے اندر اس کے مقابلے میں بدکاری لازماً بڑھتی ہے، اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہمیں اس نظام کو، ہم تو چونکہ خدا کے اس لائے ہوئے نظام کو آگے چلانے کے پابند ہیں بحیثیت مسلمان، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ پیغام جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال رکھی ہیں ان کو آسان کرو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام رکھی ہیں ان کو مشکل کرو. بجائے اس کے کہ تم حلال کو مشکل کرو، تو جب حلال چیز مشکل ہوتی ہے تو لازماً حرام چیز کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک زنا حرام ہے. اس کے لیے کوئی مذہب، وہ خواہ آسمانی ہو غیر آسمانی ہو، زنا حرام ہے. نکاح کو آسان بنایا جائے. یہ جو فضولیات، یہ جو گھٹیا قسم کے رسومات، اور یہ جو انڈین کلچر ہماری سوسائٹی میں آیا ہے، جگہ بنا چکا ہے، یہ اس سے جان چھڑانی ضروری ہے. خود اگر آپ انڈیا کے حالات بھی دیکھیں تو خود انڈیا میں، ہندوستان کے اندر خود، حتیٰ کہ جو وہاں پر جو غیر مسلم جو وہاں پر آبادیاں ہیں، چاہے وہ وہاں پہ عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے جینزم کے لوگ ہوں، ان کے یہاں خود ایسی بڑی بڑی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے شادی میں بیاہ میں جو رسومات آپ لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں. تو ہر جگہ انسان جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ بھئی یہ رسومات جو ہے اس کے ذریعے معاشرے کے اندر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ایک عجیب و غریب کیفیات اور ایک دوسرے سے اوپر لے جانے کی، تو وہاں پر بھی ہے. تو ہمیں تو بحیثیت مسلمان اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب باہر غیر مسلم لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے اخراجات میں غیر ضروری اخراجات نہ کیے جائیں اور وہاں پہ ان چیزوں سے بچا جائے،
جی تو یہ تو ہمارے یہاں بطریق اولا ہونا چاہیے، چونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین دی ہے۔ جی صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نکاح میں ہلکے اخراجات والا سادہ نکاح ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ تو اس وجہ سے ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت سبحان اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں بر۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو اس کا مرنے کے بعد عقیقہ ہو سکتا ہے؟ پروردگار بحروں بر۔ عقیقہ کوئی ایسی فرض چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوتا کہ ہمارے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح، کسی کا عقیقہ اگر بچپن میں نہیں ہوا اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کی عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خصوصاً ایک شخص دنیا سے گیا ٹھیک، اس کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں اس کا عقیقہ کرنے کی، وہ چلا گیا دنیا سے، بس اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ صرف دعائے مغفرت ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال محترم مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ شرعی طور پہ دو مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ پروردگار بحروں بر۔ دیکھیے، دو مسجدوں کے درمیان شرعی طور پہ کوئی خاص متعین فاصلہ جو ہے وہ شریعت میں وارد نہیں ہے۔ مسجدوں کا تصور ہے کہ وہ محلے میں قائم ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پر زیادہ آبادی ہے، گنجان آبادی کا علاقہ ہے، تو وہاں پر شاید ایک دوسرے کے ساتھ وہ 200 میٹر کے فاصلے پہ ہوں، آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں، اور اگر وہ کم آبادی والا علاقہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں۔ اس لحاظ سے کرنا چاہیے ہمیں۔ البتہ شاید ان کے سوال کے اندر ایک پہلو یہ ہو کہ ہمارے یہاں بسا اوقات مختلف مسلک کی مساجد اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک گلی میں ایک مسجد ہے اور بالکل اس کے پیچھے دوسری گلی میں دوسری مسجد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں ایک مسلک کے لوگ جاتے ہیں، دوسری مسجد میں دوسرے مسلک کے لوگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر بسا اوقات لوگوں میں تنازع ہوتا ہے، اذان پہ تنازعات ہوتے ہیں کہ یہ فلاں نے اذان دی تو ہماری اذان ان کی اذان کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور یہ ہوتا ہے جمعے کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس چیز کا تعلق پھر اس سے ہو جاتا ہے زیادہ کہ ہمیں اگر ایسی جگہ اس طرح کی مسجد ہے، پہلی بات تو یہ کہ مساجد اس بنیاد پر اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب وہ ہیں ہمارے یہاں تو اس پر ہم کیا گفتگو کریں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے اندر ایک آداب کا خیال رکھیں، یعنی کہ جیسے ایک دفعہ مسئلہ آیا ہمارے پاس ایک مسجد میں کہ ان میں جمعے کی نماز میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز مثلاً فرض کریں 1:30 بجے ہوتی تھی اور دوسرے میں جمعے کی نماز ہوتی تھی 1:45 بجے۔ تو جب 1:30 بجے والے نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت وہاں پر تقریر یا خطبہ ہوتا تھا، اب اور وہاں پر کچھ دشواری ہوتی تھی، اور جب وہ نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا کرا رہے ہوتے تھے، تو وہاں پہ نمازی مستقل بنیادوں پر ایک الجھن کا شکار ہوتے تھے کہ وہ نمازی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے کچھ دعا ہو رہی ہے تو وہ الجھ رہی، تو پھر وہاں پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگی تھی، اور جس کو علماء کرام نے مجموعی طور پر اس کو پسند کیا تھا کہ جو نماز اور کی ادائیگی ہے جو مسجد کے اندر ہے تو اس کا بندوبست مسجد کے اندر آواز میں ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ باہر کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر نہ پڑھائی جائے، اس لیے کہ اس سے صرف اذان رکھیں آپ۔ نماز جو ہے وہ مسجد کی حدود کے اندر ہو رہی ہے، تو جہاں تک نمازی ہیں نمازیوں تک آواز جائے۔ اب اگر وہ اس طرح کی مسجدیں اس طرح کی بالفرض قائم ہیں تو وہ ان آداب کا خیال رکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی جو ہوتی ہے آپس میں مقابلے بازی کی کیفیت نہ ہو، چونکہ مسجد عبادت کے لیے بنتی ہے، اللہ کا گھر ہے، تو وہاں پر اس بنیاد پر مقابلے بازی نہ ہو، تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اگر مسجدیں قائم کی جائیں تو بہت مناسب ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اس میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ پہلی ایک مسجد اور دوسری مسجد کے مابین کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، شریعت اس تعلق سے کچھ نہیں فرماتی۔ آج کے پروگرام کا مفتی صاحب آخری سوال رکھا جا رہا ہے۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام منیب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سجدے کے اندر لوگ دعا مانگتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ پروردگار بحروں۔ نماز کے بعد سجدے میں دعا مانگنے کا مطلب جو ان کا ہے سلام پھیرا، اس کے بعد وہ دعا کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جی، یا سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ جی، اصل میں دیکھیں سجدے میں اس طرح سے جا کر دعا کرنا یہ منقول نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اصولی طور پہ کوئی ایسی خراب بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک آدمی سجدے میں چلا گیا دعا مانگتے ہوئے، اس کے دل میں یہ ہے کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، مگر اس طرح کا سجدہ دعا کرتے وقت اس طرح سجدے میں جا کر دعا کرنا یہ چونکہ منقول نہیں ہے تو ہمارے علماء کرام عموماً اس کی طرف ترغیب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح منقول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے کہ انسان اللہ کے سامنے دعا کرے اور اس طرح سے ایک ہاتھ اٹھائے جس طرح سے کہ انسان مانگ رہا ہوتا ہے،
یہ طریقہ تو وارد ہے، منقول ہے۔ البتہ ایک شخص دعا کرتے کرتے سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر وہ بات کرے، یا یہ کہ جاتے ہی سجدے میں دعا مانگے، تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کا جواب ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواہ وہ نمازیں فرض ہوں، یعنی نماز کے دوران بھی سجدے میں دعا کر سکتے وہ ہیں؟ تو ایک الگ چیز ہے کہ نماز میں سجدے میں انسان دعا کر رہا ہے، جی تو اس صورت میں تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر وہ نفل ہے تو نفل میں دعا کرے، پھر وہ مسنون دعائیں ہوں، یعنی کہ وہ والے کلمات ہوں، ظاہر اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتا وہاں پہ، تو وہ صورت تو الگ ہے کہ انسان اگر نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر سجدے میں گیا تو سجدے میں اس نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیا، دعائیں مانگ سکتا ہے۔ لیکن فرض نمازوں میں فرض نماز میں چونکہ حکم یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے گا تو ظاہر امام کے تابع ہے، تو اگر امام ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ نماز میں تخفیف رکھے، تو نماز میں سجدے میں دعا نہ کرے، اور اگر مقتدی ہے تو وہ ظاہر امام کے تابع ہے، اس وجہ سے وہ دعا نہ مانگے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض نماز الگ پڑھ رہا ہے اکیلے، کسی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے، وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر بھی اگر وہ دعا کچھ اس طرح کی مانگتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے۔ اچھا، لیکن عمومی حالات میں جب وہ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو یا خود امام ہو تو پھر وہ دعا نہ مانگے، اس میں حکم ہے کہ تخفیف کرے، اور جو کم سے کم مقدار ہے 3 دفعہ تسبیح پڑھ لے یا 5 دفعہ پڑھے اور پھر اٹھ جائے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے نماز کے سجدے کے اندر تسبیحات کا جو حکم ہے کہ 3 دفعہ پڑھ کے امام جو ہے اٹھے، یا 3 سے 5 دفعہ پڑھ لے۔ لیکن اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو انسان وہ 3 پڑھے، 5 پڑھے، یا حتیٰ کہ وہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، 30 35 40 بھی پڑھ سکتا ہے، شدہ طویل کیے جا رہا ہے، تو وہی حکم یہاں پر بھی یہی ہے۔ یہ جو سوال ان کا ہے بظاہر یہ ہے کہ سلام پھیر کے فارغ ہو گئے، نماز ختم ہو گئی، اب دعا کرتے وقت دل میں آیا کہ میں سجدے میں جا کے دعا کروں، دل لگے گا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایسا کرنے کی شرعاً اجازت تو ہے، لیکن یہ طریقہ منقول نہیں ہے، لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ایسے دعا مانگ لے ہاتھ پھیلا کر جو مسنون طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنے گا۔ لیکن اگر کسی شخص پر ایک کیفیت ہوئی، سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کر اس نے اللہ سے دعا مانگ لی، اس میں کوئی وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے، کر سکتا ہے، گناہ کا مرتکب نہیں ہے۔ اچھا، اسی ذیل میں ایک سوال، ضمنی سوال، اور لاسٹ 2 منٹس، ہم فرض نمازوں کے بعد یہ دیکھتے ہیں مساجد میں لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جمعہ کی نماز میں تو بہت ہی لمبی دعا ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نمازوں کی ظاہر ہے آپ ہی امامت فرماتے، آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کبھی کچھ، یعنی آپ کی جو سنت ہے وہ طویل دعاؤں کی ہے یا مختصر دعاؤں کی؟ اصل میں ہمارے ہاں جو دعا کی شکل ہے نا، انیس صاحب امام صاحب دعا کراتے ہیں، یہ شکل بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے، خصوصاً ان ممالک میں پیدا ہوئی جہاں پر عربی بولنے والے نہیں تھے، دعائیں صحیح سے کرنے والے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر پھر ائمہ نے یہ چیز شروع کی، لوگوں نے آ کر کہا ہمیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتی، ہم اللہ سے کیا مانگیں، کیسے مانگیں، تو ائمہ نے یہ کیا کہ وہاں پر اجتماعی دعا شروع ہوئی۔ لیکن اصل میں جب امام سلام پھیر دے تو مقتدی کا امام کا تعلق ختم ہے، کوئی شخص اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر امام اجتماعی دعا کرا بھی رہے ہیں، فرض کریں کہ جیسے ہمارے عصر کے بعد فجر کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، یہ جمعے کے بعد ہیں، لوگ چاہتے ہیں امام صاحب دعا کرائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے، لوگ یہ نہیں آتا صحیح سے مانگنا، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب نماز کے اندر تخفیف کا حکم ہے تو یہاں پر بھی تخفیف ہو، سبحان اللہ، ایک معقول حد تک طوالت ہو، دعا اتنی طویل کر دینا ٹھیک ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے، بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل آپ نے واضح فرما دی، لیکن میرا سوال شاید اس سے ذرا الگ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کبھی طویل دعا کروائی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، اب اس زمانے میں تو دعا اجتماعی کا رواج ہی نہیں تھا، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہی بعد میں شروع ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے بہت علماء کا اختلاف رہا کہ اس کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، لیکن بہت سارے علماء نے صرف اس بنیاد پر اجازت دی ہے کہ اس کو ہم کو لازمی نماز کا حصہ نہ سمجھیں۔ اور ابھی جیسے ہمیں خود رمضان میں تجربہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں دعا اس لیے ہمیں آپ کرا دیں، ذرا زور سے الفاظ ادا کر دیں، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم دعا کیسے کریں، اور یہاں پر لمبی لمبی ایک تو دعائیں ہونے لگی ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو عرب کلچر یا عرب سے جو غیر عرب یعنی عجم کے علاقے ہیں وہاں کی یہ زیادہ رواج، ابھی بھی آپ دیکھیں دبئی وغیرہ میں آپ کو نہیں نظر آئے گا، لیکن یہاں دیکھیے وہ یوم دعا اور وہ شب دعا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس سے ہمارے یہاں علماء اجتناب کا مشورہ دیتے ہیں، چونکہ جو چیز دین کے اندر داخل نہیں ہے اس کو اس طرح داخل کرنا، یا مثال کے طور پہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ ہوتا تھا قیام اللیل پہ توجہ ہوتی تھی کہ لوگ کھڑے ہوں، اب توجہ اس پہ ہو گئی ہے کہ وہ طاق رات میں یا 27ویں شب کو
15-20 मिनट का एक तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद वो 25 मिनट का बिल्कुल 1 घंटे का दर्स होता है। वो तो एक और दुआ, वो तो पुकार है ना अल्लाह को, वो चीज़ साल का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाए इज़ा दान फस्तजीबू ली। ठीक उसूल ये है, मैं एक आखिरी बात करके बात ख़त्म करूँ, कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने इज्तिमाइयत के साथ पाबंद नहीं किया है तो उसका तसव्वुर दीन में इज्तिमाइयत वाला नहीं है, उसके अंदर इज्तिमाइयत ज़बरदस्ती पैदा नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इस हद तक तो करें कि लोगों को थोड़ा सीखने को मिल जाए कि भाई हम दुआ कैसे करें, सुभान अल्लाह, लेकिन ये कि हर चीज़ में इज्तिमाइयत हो कि वो इज्तिमाई यौम दुआ मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, फला मना रहे हैं, तो ये दीन की तालीम नहीं है। चूँकि आज हम ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ इज्तिमाइयत की तालीम नहीं, लेकिन दीन तो बरकरार रहना है आने वाले वक्त जी, तक, तो बाद वाली नस्ल क्या समझेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए और हमेशा की तरह आज भी हमने आपसे बहुत सीखा। ख़वातीन हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। जुमा हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं हमारे मुल्क के जय्यद मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं और वो हमारे और आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एक बार फिर शुक्रगुजार। वक्त मुकम्मल हुआ और आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि बुलंद इंसान के बेहतरीन आमाल में से ये है कि वो दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करता है। बुलंद इंसान के बेहतरीन आमाल में से ये है कि वो दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। परवरदिगारे बहरों